دین دا رستہ روکن واسطے مشرف آوے، نواز شریف آوے، ضیاء الحق آوے، ایوب آوے، بھٹو آوے، اور جناب اس تو بعد عمران آوے، زرداری آوے، شہبازہ آوے، دین دا رستہ نہیں روک سکتا۔ ہاں، اور قرآن کہندا کہ جدو اسی حق نو باطل تے مار دے نا فَيَدْمَغُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور اسی جناب باطل دا بھیجا کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ آج بھیجا نکلیا کہ نہیں؟ ہاں آج نکل گیا نا بھیجا۔ ہاں تواڈے کو موقع سی تسی حضور دی ناموس نال کھڑے ہو جاندے ہو۔ ہاں بابا جی فرماندے سن سارے کائنات وچ عزت اس نے مل سکتی جڑے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے در تے چلا جاوے۔ ہاں حضور تے در تے سر جھکا لوے، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم تعلقات توڑ لے۔ میں کہ لو اللہ تعالیٰ نے احصہم عددا واقتلہم بددا، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ پورا ہو رہا اور انشاءاللہ پورا ہوتا رہے گا۔ ساڈا علامہ سانو دس گیا یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہاں اساں تو اپنے بڑے کوئی سنیا جو کچھ مرضی ہوئے اساں حق دی گل کرنی اور اساں سچ دی گل کرنی۔ اے ساڈا بنیادی عقیدہ اور اے ساڈا بنیادی نظریہ کہ کچھ بھی ہو جائے اسی حق نال کھڑے ہونا۔ تاکہ جڑے آ کے باہر کہندے سن جناب یہ چند لوگ، میں کہا یہ چند لوگ نہیں ہیں، یہ انشاءاللہ محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو اب سمندر کی طرح آئیں گے۔ ہاں اور سانو درد ہے نا پاکستان دا، اور تانو اس مرد کلندر دا ایک ایک لفظ یاد آئے گا اور ایک ایک گل یاد آئے گی جنہیں جی دا قدر نہیں کی تھی۔ ہن کہندے نو بڑے سن، بابا جی فرمایا سی او جھلیو ساڑھے نال ٹور پا وہ کل تو آنو ساڑھے جائے بھی نہیں لبنے، وہ چھپ کر کرتے ہیں تدبیر اسے کہتے ہیں، اور ہم دھر لیے جاتے ہیں تقدیر اسے کہتے ہیں۔ تقدیر ہے لکھ رہی سی انہاں دی بچت تائیں کہ ناموس رسالت نہ کھڑے ہو جان، اے ختم نبوت نہ کھڑے ہو جان۔ اور بابا جی فرماتے سن تسی ساڑھا رستہ نہیں روکیا، تسی دین دا رستہ روکیا۔ ہاں دین دا رستہ روکن دا جناب ابو سفیان بھی آوے، ابو جال بھی آوے، ابو لاب بھی آوے، عتبہ بھی آوے، شیبہ بھی آوے، دین دا رستہ تا نہیں رکدا، دین دا رستہ نہیں روک سکدا۔ دین دا رستہ روکن واسطے فرعون بھی آوے، حامان بھی آوے، شداد بھی آوے، قارون بھی آوے، دین دا رستہ نہیں رکدا۔ دین دا رستہ روکن واسطے مشرف آوے، نواز شریف آوے، ضیاء الحق آوے، ایوب آوے، بھٹو آوے، اور جناب اس تو بعد عمران آوے، زرداری آوے، شہبازہ آوے، دین دا رستہ نہیں روک سکدا۔ ہاں اور قرآن کہندا کہ جدو اسی حق نو باطل تے مار دے نا فَيَدْمَغُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور اسی جناب باطل تا بھیجا کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ آج بھیجا نکلیا کہ نہیں؟ ہاں آج نکل گیا نا بھیجا۔ ہاں تواڈے کو موقع سی تسی حضور دی ناموس نال کھڑے ہو جاندے ہو۔ ہاں بابا جی فرماندے سن سارے کائنات وچ عزت اس نے مل سکتی جڑے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے در تے چلا جاوے۔ ہاں حضور تے در تے سر جھکا لوے، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم تعلقات توڑ لے۔ میں کہ لو اللہ تعالیٰ نے احصہم عددا واقتلہم بددا، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ پورا ہو رہا اور انشاءاللہ پورا ہوتا رہے گا۔ یہ تھا جی تماشا مزید لمبا ہونا۔ ہاں یہ تماشا اس کا معنی ہے کہ کہتے ہیں جی 2 حصوں میں تقسیم، میں کہا جی 100 میں بھی ہو جائے، کہا جو تھا کہ علیحدہ علیحدہ کر کے چن کے تو یہ ہونا تو ہے، لیکن اسی تو انہوں منع کر دے ساں کہ اس طرف نہ ہو، اے دن پھیر لیں تلک الایام نداولھا بین الناس۔ رب فرماندا اسی لوگوں کے درمیان دن پھیر کے رکھ دیندے ہاں۔ آج بھی موقع آ کے حضور دے در تے واپس آ جاؤ، حضور دے دین دے واپس آ جاؤ۔ اگر کوئی خوشحالی اور امن اور عزت دے سکتا تھا حضور دا دین دے سکتا، اور حضور دے دین دی طرف واپس آ جاؤ۔ اور میں پوری پاکستانی قوم نو کہنا کہ اگر پاکستان بچانا چاہتے ہو تو پھر آؤ حضور دے دین دی طرف۔ ہاں بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، ان شب العجبیز، اگر تو انو ایک چیز اکٹھا رکھ سکتی تو حضور دی محبت ہے۔ اور بلوچ نو اگر پاکستان اس کوئی چیز اکٹھا اور متحد رکھ سکتی تو حضور دا دین ہے، سندھی نو رکھ سکتی تو حضور دی محبت ہے، پٹھان نو رکھ سکتی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق ہے، اور پنجابی نو رکھ سکتی تو حضور دی ناموس ہے۔ یہ ساری چیزاں اگر انہاں ساری چیزاں نو کٹ کے تسی آکھو کہ اسی پاکستان نو رکھاں گے، سارے بیانیے بوسیدہ ہے، سارے بیانیے جناب بالکل جھوٹے ہیں۔ ایک ہی بیانیہ ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے بس۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، جو چیز اللہ کے ہاں بھی حق ہے، اللہ کے ہاں بھی سچ ہے، اس کے حبیب کے ہاں بھی سچ ہے جی، باقی ساری باتیں جھوٹی ہیں، سب کچھ جھوٹا ہے۔ اور ساری چیزیں جو کوئی کسی طرف سے گھڑ کے لائے، وہ کیپٹلزم لائے، وہ جناب سوشلزم لائے، وہ کیمونزم لائے، وہ جناب لبرلزم لائے، یہ سارے ازم جھوٹے ہیں، ایک محمد عربی کا دین سچا ہے بس۔
اور یہی سچا ہے. اگر پاکستان کی بقا چاہتے ہو تو آ جاؤ حضور کے دین کی طرف, ورنہ تم نے ہر بیانیہ دے کر دیکھ لیا, ہر کوئی اپنے اندر اس ملک کے خلاف ایک فرعونیت, ایک آگ رکھتا ہے. اگر اس آگ کو بجھانا چاہتے ہو اور اس آگ کو ٹھنڈا کر کے باغ لگانا چاہتے ہو تو وہ حضور کا دین ہی ہے. ورنہ تم مزید اس ملک کو نقصان کرا بیٹھو گے, اس ملک کو عمران کے پیچھے لگا کے نقصان کرا بیٹھو گے, اس ملک کو نواز شریف کے پیچھے لگا کے نقصان کرا بیٹھو گے. ہم یہ کہتے ہیں اس ملک کو محمد عربی کے دین کے پیچھے لگاؤ, اور وہ دین وہ ہے جو سلمان کو فارس سے لا کر ابو بکر عمر کا بھائی بنا دیتا ہے اور ابو لہب کو مکے میں رہتے ہوئے بیگانہ کر دیتا ہے. ہاں, جو آؤ حضور کے دین کی طرف, اور آؤ حضور کی محبت کی طرف, اور آؤ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی طرف, تاکہ تمہاری عاقبت بھی سنور جائے اور پاکستان بھی تا صبح قیامت قائم و دائم رہ سکے. ورنہ جس طرف اور جن بیانیوں پر تم لے کر جا رہے ہو, مزید ڈنگ کھانے سے بہتر ہے حضور کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکا دو, سر جھکا دو اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. یا رسول اللہ 76 سال ہو گئے آپ کے دین کے ساتھ ہم نے غداریاں کی, اب ہمیں معافی چاہیے. اور یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر. یہ ممکن نہیں ہے کوئی کتنا بھی گناہگار ہو وہ جائے حضور کے در پر. آج بھی موقع ہے, آج بھی حضور کے در پر لے جاؤ. ہمارے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ حضور کے دین کی طرف آ جاؤ. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیچھے پی ٹی آئی والا بھی چل سکتا ہے, نون بھی چل سکتی ہے, جناب پیپلز والا بھی چل سکتا ہے. جب اس کو پتہ لگے گا کہ اب محمد عربی کا دین عدل دے گا تو وہ چھوڑ کر زرداری کو حضور کے دین کی طرف آئے گا. اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر یہ یاد رکھ لینا کہ اب پاکستان کو تو کوئی اور چیز نہیں بچا سکتی حضور کے دین کے علاوہ. پاکستان کی بقا کا ضامن اب اسلام ہی رہ گیا ہے جس کے نام پر یہ بنا ہے. اگر تم نے اب بھی غداری کی تو پھر ہم بھی وہ خدا نخواستہ جناب ہمارے منہ میں خاک کہ ہمیں بھی وہ دن نہ دیکھنے پڑے جو 71 والے دن ہیں اور یہ کہا جاتا ہم بڑے مضبوط ہیں اور کوئی مضبوط نہیں. اللہ کی ذات سب سے طاقتور ہے, اس کی حکمتیں سب سے غالب ہیں. واللہ غالب علی امرہ اور لا غالب الا اللہ. اللہ کی حکمتوں کے آگے کوئی چیزیں نہیں ٹھہرتی. اسی طرح ساری شے کوئی نہیں, وہ اللہ دیا حکمتاں بڑی غالباً. اللہ تعالیٰ تو ہانوں تے مینوں حضور نال وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اس پاکستان دی بقا واسطے حضور دے دین نو پاکستان تے نافذ کرن دی توفیق عطا فرمائے. سر جھکا دو اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ. یا رسول اللہ 76 سال ہو گئے آپ کے دین کے ساتھ ہم نے غداریاں کی, اب ہمیں معافی چاہیے. اور یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر. یہ ممکن نہیں ہے کوئی کتنا بھی گناہگار ہو وہ جائے حضور کے در پر. آج بھی موقع ہے, آج بھی حضور کے در پر لے جاؤ. ہمارے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ اگر دونوں جہان بھی جل جائیں اور جو کچھ مرضی ہو جائے حضور کی عزت کا مسئلہ اس سے بڑا ہے. اور رہی بات کہ حضور کی عزت کے مسئلے میں یا قرآن کے تحفظ کے مقابلے میں تم کسی بھی چیز کو لا کر کھڑے ہو, سب سے پہلے تحفظ قرآن ہے, تحفظ ناموس رسالت ہے, اس کے بعد جو چیز آئے گی اس کا تحفظ ہے. من قتل معاہدن من غیر کناتن ہے, من غیر کناتن, جو بلا وجہ کوئی بات کرے, اور بلا وجہ تو نہیں ہوئی نا بھائی. ہم تو یہی بتاتے ہیں بلا وجہ نہیں ہوئی. بلا وجہ اگر ہوئی ہوتی ہے اور الزام دھرتے ہیں ہم پر, میں نے کہا اچھا الزام ہے ہم پر, تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے باہر نکلنے والے نہیں ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم تحفظ قرآن کے لیے باہر روڈوں پر آنے والے نہیں ہیں؟ اگر رہی بات تم کہتے ہو کہ ان کے چرچوں کی چند دیواروں کو آگ لگی ہے اور تحریک لبیک والوں نے لگائی ہے, تو تحریک لبیک کراچی سے لے کر پشاور تک, خیبر تک اور گوادر سے لے کر ہر جگہ موجود ہے. پھر یہاں کے باقی چرچ کیوں سلامت ہیں اگر تحریک لبیک والوں نے لگائی ہے؟ اور رہی بات یہ ہمارا وہ اس وقت بھی جب آخری دھرنے میں بابا جی کے ساتھ ہم گئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے الزام لگایا کہ یہ امبیسی کو جلانا چاہتے ہیں, یہ جناب اس کو فرانس کی امبیسی کو آگ لگانا چاہتے ہیں. بابا جی نے اس میں بھی بربلا کہا تھا کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کی امبیسیوں کو جلانا چاہیں, ہمارا یہ مقصد ہے کہ جو اس پاکستان کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑا ہو کر کہے کہ من سب نبی جن. ہماری تو لڑائی اس شخص کے ساتھ ہے
ہماری لڑائی ان اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے اور جناب اپنے حدود میں رہتے ہوئے پاکستان کے اندر رہ رہی ہیں. وہ تو صبح شام ہمارے آگے پیچھے، یہ جناب اقبال ٹاؤن جاؤ، یہ ہماری گلیوں میں صبح شام پھر رہے ہیں. انہیں ہم سے کوئی مسئلہ نہیں اور ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب بات ناموس رسالت کی آ جائے اور بات قرآن کی آ جائے تو پھر ہمیں ہر اس سے مسئلہ ہے. تم تو اقلیت کو روتے ہو نا، اگر وہ کلمہ گو بھی ہو تو اس کا انجام وہی ہے. ہم نے کوئی اپنے ہاں معیار وہ نہیں رکھا ہوا کہ جناب یہ بڑا کلمہ گو ہے، یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے اور اس نے بڑے حج کیے ہیں. بھائی اس کا سارے حق سلب ہو جاتے ہیں جب وہ کسی مقدسات اسلام کے بارے میں اپنی زبان کھولتا ہے یا اپنے کسی عمل سے اسلام کی توہین کرتا ہے. ہمارا موقف آج بھی وہی ہے. من قتل معاہدا من غیر کنات، ہاں جی، جس نے بغیر وجہ کے کچھ کیا اللہ تعالیٰ اس پر جنت، حرم اللہ علیہ الجنہ، ہاں جی، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا. ہمارا موقف آج بھی یہی ہے کہ تحفظ قرآن پہلے ہے، تحفظ ناموس رسالت پہلے ہے، تحفظ ختم نبوت پہلے ہے، پھر تحفظ پاکستان ہے، پھر تحفظ اقلیت ہے. یہ ہمارا بنیادی اصولی موقف ہے. اگر کوئی نہیں سمجھتا تو آج کان کھول کے سن لے کہ سب سے پہلے تحفظ ناموس رسالت ہے. ہمارا امام تو کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. تم ناموس رسالت کے مقابلے میں کسی کے تحفظ کی بات کرتے ہو تو ہمارا امام کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. کہا ایک طرف دونوں جہان کھڑے ہو یا رسول اللہ، ایک طرف آپ کا نام نامی ہو، ہم دونوں جہان آپ کے نام پر مارنے کے لیے تیار ہیں. یہ صرف یہ بات نہیں ہے، صرف پاکستان کا نہیں، پورے عالم کا اگر امن قائم ہو سکتا ہے تو وہ ایک ہی بات سے قائم ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کرنا سیکھے. بس اگر کوئی چاہتا ہے امن قائم ہو، میں نے کہا امن ایک ہی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ کیوں بھونکتے ہیں وہ، ان کی جرت کیسے ہے کہ وہ ہمارے قرآن کے بارے میں بات کریں، وہ ہمارے اسلام کے بارے میں بات کریں. آج تک تم نے کسی ایک گستاخ کو قرار واقعی سزا دی ہوتی تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ یہ گستاخی کرتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو ناموس رسالت کے مقابلے میں، کیونکہ مسلمان کی ایک ہی ریڈ لائن ہے، وہ ہے 295 سی. جب بات اس پر آ جائے پھر تو یہ کیا ہے، دونوں جہانوں کو بھی آگ لگ جائے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. اس لیے کیونکہ ہمارے امام نے کہا ہے کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی کہا حضور آپ کے نام کے مقابلے میں یہ دونوں جہان بھی ہوں تو ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ اور یہ ہماری بات. وہ سن رہا تھا میں انٹرویو، اس نے کہا کہ ہم جب سے پاکستان بنا ہے یا جب سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں آج تک ہمیں کبھی مسئلہ نہیں بنا. تو اس کا مطلب ہے مسئلہ تو ان کو کبھی نہیں ہوا اس مسلمانوں سے. اگر مسئلہ ہوتا تو وہ یہ شکایت کرتے کہ جی یہ ہمیں تو آئے روز تنگ کرتے ہیں، آج ان کو بہانہ مل گیا. اس نے کہا نہیں، جب سے ہم بس رہے ہیں ہمارے ہاں کوئی مسائل نہیں ہیں، ان کی خوشیوں میں ہم جاتے ہیں اور وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ہمارے ہاں کبھی مسئلہ نہیں ہوا. آج یہ واقعہ ہوا ہے تو اپنے بھی بیگانے ہو گئے ہیں. یہ مسلمان کا بنیادی دین کا فرض ہے کہ جب اس کے نبی کی عزت کی باری آ جائے تو تم یہ بات کرتے ہو کہ جناب اقلیتیں، یہاں تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا یہ دیکھو میری ماں جایا، ہاں جی حضور نے فرمایا جا کر فلاں یہودی کو قتل کر کے آؤ. فلاں تم کہتے ہو ساتھ والے رہنے والے اقلیت، یہاں حضور کا فرمان آ جائے، حضور نے فرمایا جاؤ فلاں یہودی کو جناب قتل کر کے آؤ. صحابی گئے یہودی کو قتل کر کے آ گئے تو ان کا جو نام کیا ہے نا بھائی، وہ ان کو ملامت کرنے لگا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ملامت کرنے لگا. حضرت محیصہ پہلے اسلام لے آئے اور خویصہ بعد میں لے کر آئے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ملامت کی نا، ملامت کی کہ یہ دیکھ تو تیرے ابھی رگوں میں یہودی کے قرض کا خون دوڑتا ہے، اسی یہودی کو اور تو اس کو مار آیا ہے. جب ناموس سے رسالت کی بات آئے گی ہم تو اپنے بڑے بھائی کو نہیں دیکھتے یار، ہم تو اپنے سگے رشتوں کو نہیں دیکھتے. اور حضرت محیصہ نے خویصہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر چوک میں لے آئے. فرمایا یہ میری ماں جایا. بھائی بھی نہیں کہا، ماں جایا تو تھا نا، ہاں جی اسی ماں کے بطن سے دونوں پیدا ہوئے، ایک ہی ماں کے. فرمایا یہ میرا ماں جایا مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں نے یہودی کا سر کیوں اتارا. عرض کرنے لگے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دینا کہ میں اپنے سگے بھائی کا سر اتارنا ہے تو میں ایک سیکنڈ بھی دیر نہ لگاؤں، اس کا بھی سر اتار کے لاؤں. بس سب سے پہلے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ ہے، ختم نبوت کا تحفظ ہے، اسلام کا تحفظ ہے. اسلام سارے حقوق دیتا ہے لیکن سلب بھی کرتا ہے جب اسلام کے اوپر بھونکنا شروع کرو گے.